دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب شکریہ، آپ فرمائیے گا جو آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکن صدر ٹرمپ سے ملاقات اہم ہے وہ تو ہم جان چکے۔ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ملاقات کی کہ جب حال ہی میں پاکستان بھارت سے جنگ جیتا، ایران اور اسرائیل کی کشیدگی چل رہی ہے، تو اس دوران یہ ملاقات کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی تحریک جوانان پاکستان کی جانب سے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کو اس کامیاب میرے خیال میں سفارتکاری کے اوپر مبارکباد پیش کروں گا۔ پاکستان کا موقف پیش کرنے کے اوپر، پاکستان کی رائے جاننے میں جس طرح سے امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی رائے جانی جائے اور پاکستان سے مدد طلب کی جائے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کی ماضی میں ایسی کوئی مثال میرے سامنے نہیں نظر آ رہی، اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایسا ہوا، ایک دہرانا دیا گیا۔ پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیں، دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آرمی چیف جو ہے اس کو ٹرمپ صاحب نے بلایا ہو اور اس طریقے سے ایک طویل پریس کانفرنس بھی ہوئی ہو۔ اس لیے پہلی بات تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا معاملہ ہوا ہے۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف اس کے یہی ایران کے حوالے سے بات ہوئی ہے یا کوئی اور بھی بات چیت ہے۔ تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 35 منٹ کی ٹیلی فونک گفتگو کی نریندر مودی سے، اور اس کے اندر جب انہوں نے کہا کہ ہم تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کریں گے، ظاہر ہے یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں آئی اور اس کا اظہار انہوں نے پھر کر دیا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ بند کرائی، اور جب جنگ بند کرانے کے لیے باری آئی تو نریندر مودی جو تھا وہ ننگے پیر جو ہے وہ بھاگ کے گیا کہ کسی صورت جو ہے پاکستان سے جان جو ہے وہ بچائی جائے، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج جو ہے وہ نریندر مودی اب ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شاید کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، ایک میننگ فل نتیجے کے اوپر، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خطے میں بھارت کا کردار جو ہے اب کم سے کم تر ہو جانا چاہیے، اور ایران کے ساتھ جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو اب استوار کرنے میں ہی بہتری ہوگی، بجائے اس کے کہ چین کے ساتھ ایک کنفرنٹیشنسٹ پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ چین کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان کے گڈ آفیسز کے ذریعے جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ ماضی میں 1960 کی دہائی میں پاکستان اور چین جو ہے وہ ظاہر ہمیشہ سے قریب رہے، لیکن پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان ایک سفارتکاری کے راستے کو جو ہے ایک پل کا کردار ادا کیا، جس کو دونوں ممالک جو ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال تو ہے ہی ہے، لیکن آپ یہ نہ بولیے کہ افغانستان بھی ایک اہم معاملہ ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تقریباً $10 بلین کا اسلحہ واپس لے جانے کا ایک باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ باگرام ایئر بیس لینے کی بھی بات ہوئی، ظاہر ہے افغان طالبان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر جواب نہیں دیا گیا، اس لیے ابھی جو حالیہ پاک اور جو افغانستان کے تعلقات تھے ان میں ایک بہتری دیکھنے میں آئی جب امیر متقی جو کہ وزیر خارجہ ہیں افغان طالبان حکومت کے، ان کے اور ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہدار کے درمیان چین کے اندر ایک میٹنگ، ایک کامیاب میٹنگ ہوئی، اور اس کے اندر دونوں ممالک نے اپنے سفیر تعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں وہ بھی نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاک بھارت جنگ جیتنے کے بعد الحمدللہ، اور یہ ایک روایتی جنگ تھی جو ہم نے جیتی، اور پاکستان نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا ثبوت دیا۔ یہ بات جو ہے ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے وہ مارکو روبیو ہوں، چاہے وہ تلسی گیبرڈ ہوں CIA کی چیف، یا پھر جو ہے وہ JD وینس ہوں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجکلی، ایک ڈیفینسولی، اور ساتھ ہی ملیٹریلی، اور میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی، اور جس طریقے سے ایک ٹیکنالوجی وائز
ایک سپیریورٹی حاصل کی بھارت کے اوپر اور دنیا کے اندر ایک نیا میرے خیال میں پیراڈائم شفٹ لائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ کرنے کے اندر میرے خیال میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک ایسا ورلڈ آرڈر جو ڈس آرڈر نہیں بلکہ واقعی ایک نیو ورلڈ آرڈر جس کے تحت جو ہے امن اور میرے خیال میں عقل جو ہے وہ پریویل کرے. تو ایسی صورت کے اندر میرے خیال میں یہ ملاقات ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے. فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ماضی کے اندر DGISI اور DGMI کے عہدے پہ تعینات رہے، جس سے ان کو میرے خیال میں دنیا کے معاملات کا ایک بخوبی اندازہ ہے. وہ ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اور بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن کرتے من کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسے وقت میں امریکہ کے ساتھ یہ مذاکرات، کیونکہ ظاہر ہے یہاں منفی رجحان رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہود اور حنود کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف خرافات بکتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو میرے خیال ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس صورت کے باوجود میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اور نے 21 ممالک کے ساتھ مل کے ایک قرارداد پاس کی جس کے اندر آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق کہ جس کے تمام جو ہے وہ اپنا حق کا دفاع جو ہے وہ رکھتا ہے ایران، اور یہی ہم نے پاک بھارت جنگ میں استعمال کیا تھا. تو یہ ایک میرے خیال میں بڑی سفارتی ایک ہم نے علامتی ایک کامیابی حاصل کی، کیونکہ اس سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات سے پہلے یہ قرارداد آ چکی تھی. اسی طریقے سے جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے باقاعدہ اپنی اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کی اور ایران کے حق میں جو ہے ہم نے بڑے واشگاف انداز میں جو ہے اپنا اعلان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ جو پاکستان نے اس سے پہلے سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے اس کو کنوین کیا اور اس سے جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی جو ایران جانے کا دورہ ہوا جس میں وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے پاک بھارت جنگ کے بعد ایران کا دورہ کیا، جس کے اندر شہید جنرل باقری جو ہے ان سے ہمارے آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی. میرے خیال میں یہ ایک بڑی پیش رفت تھی اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ PTM-1 کی حکومت میں بطور آرمی چیف جب ایران کے بارڈر کے اوپر گئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں صدر ابراہیم رئیسی شہید جو تھے وہ آئے اور بارڈر منڈیوں کا افتتاح کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے 105 میگا واٹ کے منصوبے کا افتتاح کیا گیا اور بجلی کا حصول شروع ہو گیا تربت کے اندر ایران سے. تو یہ میرے خیال میں تمام کامیابیاں ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو فیول کی اسمگلنگ تھی اس کو کٹ کیا گیا اور ایک 11 ملین لیٹر سے جو ہے وہ کم کر کے تقریباً 6 ملین لیٹر جو ہے اس کے اوپر لایا گیا اور ابھی مزید اس میں ہم انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے. دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ کے اندر مٹھی بھر وسائل کے ساتھ کامیابیاں حاصل کرنا، یہ میرے خیال میں تمام باتیں ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سمیت کوئی بھی آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا. اور اچھا عبداللہ گل صاحب، آپ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں اور پاکستان دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتا آ رہا ہے اور اس کو کئی بار امریکہ سراہ چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کئی دفعہ پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ جو پہلو ہے اس کو بظاہر سامنے رکھا گیا ہوگا کہ پاکستان نے کس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور امریکہ بارہا کہہ چکا کہ پاکستان ہمارا دہشت گردی کے خلاف اہم پارٹنر ہے اس خطے میں. جی بالکل، میرے خیال میں یہ بھی ایک ضرور رکھا گیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے آئی ہوگی کہ دہشت گردی کے اندر جو ہم نے کولیشن سپورٹ فنڈ تھا اس کے تحت ہم نے $700 ملین جو تھے وہ استعمال کر دیے تھے جو کہ پاکستان کو آج تک نہیں واپس موصول ہوئے. تو دہشت گردی کی جنگ میں زبانی کلامی جو ہے وہ پاکستان کی تعریف تو کی گئی، لیکن آج تک جو ایک میرے خیال میں میننگ فل جو میرے خیال میں ہمیں سپورٹ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو موجودہ جنگ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور خاص طور پہ امریکی اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جہاں تک میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جانتا ہوں
انہوں نے لا محالہ یہ بات ضرور کی ہوگی کہ امریکی اسلحے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور اس بات کا اظہار ہماری اسمبلی بھی کر چکی ہے۔ اس بات کا جو ہے ہم باقاعدہ جو ہے وہ امریکہ کو ایک بتا بھی چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی بات کی ہوگی کہ اس کے حوالے سے ہمیں کیا سہولت مل سکتی ہے۔ ایران کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کردار پاکستان نہیں ادا کرے گا جو میرے خیال میں منفی ہوگا، بلکہ ایک برادر اسلامی اور ہمسایہ ملک کے حوالے سے جو ایک کردار ہے وہ ضرور ادا کرے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں جو ہیں وہ میرے خیال میں جو عارضی ہیں، اور ایسی دھمکیاں انہوں نے ماضی میں افغانستان کو بھی دی تھی، ایسی دھمکیاں جو ہے وہ چین کو بھی دے چکے ہیں، اور اسی طرح سے نارتھ کوریا کو بھی دی اور دیگر ممالک کو بھی۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نریندر مودی اور جو اس ٹائم پہ بینجامن نیتن یاہو ہیں، یہ ان کے ایسٹ نہیں بلکہ ان کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں، اور غالباً وہ ان دونوں برے انسانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پاکستان کو ابھی جانچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ایک عرصے بعد ہمارا اور امریکہ کا براہ راست، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، اور پریکٹیکل بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں، اور بڑا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گج بج کے کرتے ہیں، تو سنتے ہیں لیکن کرتے من کی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ اگر اس کا کوئی منفی پہلو نہ نکالا جائے، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے سامنے سر جھکاؤ کرنا ہوتا تو وہ تب کر لیتے